علی بھی سوال ہے، کیا مرد کے لیے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی اسلام میں کوئی گنجائش موجود ہے؟ بعض اوقات پینٹ میں ملبوس ہونے کی مجبوری بھی ہوتی ہے۔ گنجائش نہیں ہے، سنت ہے سر مرد کے لیے کھڑے ہو کے پیشاب کرنا، جی سر مرد کے لیے۔ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، صحیح مسلم میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ مدینہ شریف کے باہر گندگی کے ڈھیر کے پاس آئے اور آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ ٹھیک ہو گیا۔ جامعہ ترمذی میں ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے منع فرماتے تھے۔ اس کے ساتھ امام ترمذی نے جامعہ ترمذی میں کامنٹس کیے ہیں کہ یہ منع فرمانا تادیب کے طور پر تھا، ادب سکھانے کے طور پر تھا، حرام کے طور پہ نہیں تھا، جواز موجود ہے۔ اور پھر امام ترمذی نے اگلا باب باندھا ہے، پہلا باب باندھا ہے کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کی ممانعت، اگلا باب باندھا ہے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا جواز، اور اس میں وہ بخاری مسلم والی حدیث ہی لے کے آئے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا خود۔ اچھا، تو اس سے پتہ چلا کہ مرد کے لیے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جائز ہے اگر اس کے جسم پر چھینٹے نہ پڑے۔ اصل ایشو ہے چھینٹے پڑنے کا۔ اگر بیٹھ کے بھی آپ ایسی جگہ پہ پیشاب کر رہے ہیں کہ وہاں پہ پتھریلی زمین ہے اور پیشاب کے چھینٹے آپ کے اوپر پڑیں گے تو پھر بیٹھ کے پیشاب کرنا تو گناہ ہو جائے گا، کھڑے ہو کر پیشاب کرنا بہتر ہو جائے گا کہ تھوڑا اس سے دور تو رہیں گے نا آپ، تھوڑی بلندی پہ کھڑے ہو کے۔ تو اصل تھیم ہے پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا، جو بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو قبر والوں کے پاس سے گزرے اور رک گئے، فرمایا ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور کسی بڑی وجہ سے نہیں، ایک چگلی سے نہیں بچتا تھا، دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ تو پھر آپ نے ایک ٹہنی درخت سے توڑی، اس کے دو ٹکڑے کر کے دونوں پہ ایک ایک ٹکڑا لگا دیا، فرمایا جب تک یہ ہری رہیں گی حضور کے ہاتھوں کی برکت سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو وہ عذاب میں تخفیف ہوگی۔ یہ نہیں ہے کہ ہمارے ٹہنی لگانے سے بھی ہو جائے گی، ٹہنی لگا سکتے ہیں، ضرور لگائیں، لیکن یہ امید تو صرف نبی علیہ السلام کے لیے۔ وہ مسلم شریف میں حدیث ہے، بخاری میں بھی کچھ حصہ ہے کہ ایک مدینہ شریف میں عورت تھی جو مسجد نبوی کی صفائی کیا کرتی تھی، حبشی کالی عورت، فوت ہو گئی، 3-4 دن گزر گئے، نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ عورت نہیں نظر آ رہی، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ تو فوت ہو گئی ہے۔ آپ نے فرمایا تو مجھے تم نے کیوں نہیں بتایا، میں اس کا جنازہ پڑھ لیتا۔ آج کا مسلمان ہوتا کہتا ہے حضور آپ تو حاضر و ناظر ہیں، اس کی قبر سے ہو کے آئے ہوں گے۔ سر یہ جعلی عقیدت تسی بنائے نے، یہ بھی رزلٹ نکلتا ہے اس سے۔ تو نبی علیہ السلام فرمایا مجھے اس کی قبر پہ لے جاؤ۔ قبر پہ لے کے گئے، آپ نے وہاں پہ قبر پہ جا کے اس کی جنازے کی نماز پڑھی۔ کتنی آپ کی شفقت، آپ کے لیے مسجد کی صفائی کرنے والا انسان کتنا اہم ہے، اور وہ عورت ذات حبشی عورت۔ اور آپ جب واپس مڑے آپ نے فرمایا یہ قبریں اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی، اللہ نے میرا جنازہ پڑھنے کی برکت سے ان ساری قبروں کو نور سے بھر دیا۔ اچھا وہ کافروں کی قبریں نہیں تھی سر، کیونکہ کافر کی قبر میں نور آ ہی نہیں سکتا چاہے نبی بھی جنازہ پڑھے۔ قرآن میں آپ منافق کے لیے 70 دفعہ بھی دعا کریں بخشش نہیں ہوگی۔ تو نبی کے زمانے میں بھی ایسے لوگ تھے جن کی قبریں اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ تو آپ کہتے ہیں جو کچھ بھی ہے محبوب کی امت سے ہے، تو آپ کے جنازہ پڑھنے کی برکت، وہاں پہ بھی آپ کے مبارک ہاتھوں کی برکت ہے۔ یہ نہیں کہ آپ قبر پہ پھول پھینکنا، لوگ پھول والی عید سے ہی لیتے ہیں نا، تو سر پھول لانا پھر سٹو ٹہنی ہی لاؤ، جتنی گل ہے نا انی رکھو، تو ٹہنی لگائیں۔ بلکہ اکثر لوگ لگاتے بھی ہیں وہ سر کی جگہ کی نشاندہی کے لیے دفناتے وقت، وہ بالکل ٹھیک ہے، آپ ٹہنی لگائیں۔ اور اس سے یہ پتہ چلا کہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا ضروری ہے۔ اصل مقصد جو ہے پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا ہے۔ یہ جو لوگ ان حدیثوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کے بزرگوں نے خود بخاری کی اس حدیث کا دفاع کیا ہوا ہے کہ مرد کے لیے جائز ہے۔ آپ کو یہ کہانی کراتے ہیں وہ جی بخاری شریف میں لکھا ہے کھڑے ہو کے پیشاب، تو آپ کیوں نہیں کرتے؟ سر ہم کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہیں۔ آپ جب کھڑے ہو کے شاور کے نیچے غسل کر رہے ہوتے ہیں تو کیا آپ کے پیشاب کے قطرے نکلتے ہیں تو آپ کپڑے پہن کے باہر نکل کے ٹوائلٹ میں جا کے پیشاب کر کے واپس آتے ہیں؟ سب لوگ کھڑے ہو کے پیشاب کر رہے ہوتے ہیں، اور بچپن میں تو آپ کرتے رہے ہیں، اپنی امی سے پوچھیے گا، ٹھیک ہے؟ تو کھڑے ہو کے پیشاب کر سکتے ہیں، مرد کے لیے یہ جائز ہے۔ اور بلکہ یہ اتنی بڑی سہولت ہے کہ اب یہ جو ملٹی نیشنل قسم کے یعنی آپ کے جو 4 سٹار 5 سٹار ہوٹل ہے نا، ان میں تو باقاعدہ کھڑے ہونے کی جگہ بنی ہوئی ہے۔ اب ایک بندہ جو پینٹ میں ملبوس ہے وہ جا کے کموڈ پہ بیٹھے تو وہ زیادہ پلید ہونے کے چانس ہیں، اس کی بجائے اگر وہ کھڑے ہو کے پیشاب کر لے احتیاط کے ساتھ تو وہ زیادہ بہتری ہے۔ تو سر کھڑے ہو کے پیشاب کرنا نہ صرف جائز ہے بلکہ سنت مبارکہ ہے، امت کے لیے ایک رول ماڈل نبی علیہ السلام نے آسانی دی ہے، لیکن یہ مرد کے لیے، ظاہر عورتوں نہیں کھڑے ہو کے پیشاب کر سکتے۔ ٹھیک ہو؟ جزاک اللہ۔